بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم دوست حضرات، ہم ایک سیریز بنا چکے ہیں، اس کا نام ہے اہل حق کی پہچان۔ اہل حق کو ہم کیسے جانیں اور کس طرح پہچانیں کہ مثلا فلاں قسم کے لوگ یا آدمی اہل حق ہے۔ اہل حق کی پہچان کے لیے محترم حضرات بہت سے طریقے ہیں اور بہت سے اعمال ہیں، تو اس کو دیکھ کر جو ہے آدمی پہچان سکتا ہے کہ وہ اہل حق ہے یا باطل ہے۔ دیکھیے محترم حضرات، ایک تو باطل ہوتے ہیں اور ایک حق ہوتے ہیں۔ ظاہر اہل حق ان کو کہا جائے گا جن کے پاس حق موجود ہو، لیکن حق کو آپ کس طرح پہچانیں گے؟ تو 37 نمبر پارٹ میں محترم حضرات ہم بتا چکے تھے کہ ان کا فلاں طریقہ ہوتا ہے۔ اب جو ہے 38 نمبر پارٹ میں ہم یہ بتانے والے کہ دیکھیں اہل حق کو آپ اس طرح سے بھی پہچانیں گے کہ آپ سوچ لے۔ مثلا پھر قواریت تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں منع کیا ہے، اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ اس سے امت ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتی ہیں، امت کا شرازہ بھی کر جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس طرح سے ہو جاتا ہے، لیکن اب معلوم کیسے کرنا ہے؟ فرقے تو بن ہی جاتے ہیں، چاہے کوئی کتنی ہی کوشش کرے روکنے کی۔ اصل تو عمل ہے کہ ہر آدمی سے بچ جائے، لیکن جو بن چکے ہیں فرقوں کی شکل میں، ان میں سے درست لوگوں کو پہچاننا، صحیح لوگوں کا ساتھ دینا، یہ تو بڑا مشکل ہوتا ہے۔ ایک تو معلوم کرنا مشکل ہوتا ہے، پہچاننا مشکل ہوتا ہے، دوسرا معلوم کرنے کے بعد، جاننے کے بعد، پہچاننے کے بعد لوگ جو ہے بہت ساری غرضوں کی وجہ سے، مقاصد و مطالب اور اپنے خاص کسی کمزوری اور ضعف کی وجہ سے جو ہے اہل حق کا ساتھ دے نہیں سکتے، یہ بھی تو ایک مشکل ہے نا۔ تو چلو کم از کم آدمی تو پہچان تو لینا کہ یہ کیا ہے، یہ والی جماعت یا فلاں قسم کے لوگ جو ہے حق پر چل رہے۔ تو محترم حضرت، اس کے لیے آسان طریقہ یہ ہے، دیکھے مثلا ایک جماعت ہے، اس میں لوگ ہے، چاہے کتنے ہی ہو، 1000 ہو، 5 ہو، 10 ہو، کروڑ ہو، لاکھ ہو، تو آپ دیکھ لے کہ کن کن لوگوں کی جو تیرے ہیں ان کا رخ ان کی طرف ہے۔ تو اگر آپ دیکھ رہے کہ اکثر جو غلط لوگوں کی جو تیر ہے وہ ان کی طرف آ رہے ہیں اور رخ ان کی طرف کر رہے ہیں، تو سمجھ لے کہ یہی اہل حق ہے۔ آپ کسی بھی طرح سے اس پر سوچ سکتے ہیں، اعمال کے اعتبار سے، نظریات کے اعتبار سے۔ پہلے تو آدمی کے نظریات چیک کر لے کہ کیا نظریات ہے، افکار کیا ہے، سوچ کیا ہے ان کی، چاہتے کیا ہے، اغراض و مقاصد کیا ہے ان کے۔ تو اگر کسی کے اغراض و مقاصد درست ہے، نظریات درست ہے اور مطالب درست ہے اور رویہ، عمل، اعمال، کام اور بہت سارے اطوار، طور طریقے درست ہے، تو آپ کو تو اس سے اندازہ ہونا چاہیے نا کہ یہ لوگ کیا ہے، درست طریقے پر چل رہے ہیں۔ لیکن بعض اوقات ایسا نہیں ہوتا محترم حضرات، اطوار درست نہیں ہوتے، طریقے درست نہیں ہوتے، اعمال درست نہیں ہوتے، تو پھر جو ہے نا آپ نے ان میں کیا کرنا ہے، کمپیریزن، موازنہ کرنا ہے۔ موازنہ کر لے، مثلا بیچ میں تو ایک جماعت ہو گئی نا، ادھر سے کتنی جماعتیں ہیں، 1 2 3 4 5 6، مثلا 7 جماعتیں ہیں، کام کر رہی ہیں، ہر ایک اسلام کا کیا کر رہی ہے، جھنڈا بلند کر رہی ہے، اور ہر ایک جو ہے اس کا دعویٰ کرتی ہیں کہ وہ دین کا کام کر رہی، بلکہ دین کا کام نہیں کر رہی۔ تو پھر ان کے نظریات کو سوچنا چاہے، اعمال کو سوچنا چاہے، طور طریقوں کو سوچنا چاہے۔ جن کی طریقے اگر کیا ہو زیادہ پرسنٹیج کے اعتبار سے اچھے ہو، اعمال، نظریات اچھے، تو پھر انہی کو لینا چاہیے، انہی کا ساتھ دینا چاہیے۔ تو جن کے مثلا ایک جماعت ہے وہ 90
فیصد درست ہے، دوسری جو ہے 80% ہے، تیسری جو 70% ہے کہ 60% ہے کہ 20% ظاہر ہے، پھر تو ہم کو انہی کا ساتھ دینا چاہیے نا جو 90% کیا ہوا عقائد وغیرہ کے اعتبار سے درست ہو اور اعمال کے اعتبار سے درست ہو۔